کچھ نہیں بگڑنا کملی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندانی مبارک نبی دے دند پہ مثل نے کوئی میرے گل بھی دس دے جی ملتی ہوئے آپ پھر ایک کبھی ہے کہ نبی بندہ میں بھی بندہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر وہ بھی شور میں بھی شور اس کی زوجہ میری زوجہ. ایک منڈا مینو ایک دن ملیا السلام علیکم میں کہ کدھر چلے کہنے لگا میں جا رہا سعودی 5-6 جمعے نہ ملیا تو پھر آ کے مل پیا. میں کہ ایڈی جلدی سعودی اب تو آ گیا کہنے لگا کراچی گیا. ایجنٹ نے میں نے ہوٹل سے ٹھہرایا ہے کہ تیرا ٹکٹ لے لئیے تو لے چلنا. اب وہ اپنا ٹکٹ لے کے جہاز سے چڑھ گیا تو میں پرتا ہے مینو لبھی کوئی نہیں. بندہ پنجابی سی پنجابی گل کرنے لگا مینو کہنے لگا میں نے ایجنٹ تھک لا گیا ہے. میں کیا سبحان اللہ جتنے سارے ایجنٹ دیا تھکا لگ جان نسل رونیاں رہن گیا جنہیں تریاں تے رسول دی تھک لگ جائے نور ہی نور ہو رسول پاک دی تھوک تو میں صدقے جاؤں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تھوک بے مثل کوئی چیز غلطی نہ ہوئے تے بشر تے عبد تے بندہ تے نبی تے ساڈے دیا بندہ اے بیماری کتھوں پے گی. خبردار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا کچھ نہیں بگڑنا جے کولوں بے ادبی ہوئی او دا ہی بیڑا کر کو اودا تے کچھ نہیں بگڑنا کملی والا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دندانی مبارک دے مثل نبی دے دند پہ مثل نے کوئی میرے گل بھی دس دے جی ملتی ہوئے آپ پھر ایک کبھی ہے کہ نبی بندہ میں بھی بندہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر وہ بھی شور میں بھی شور اس کی زوجہ میری زوجہ. نبی نے شان سے دیکھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے درے دندان بے مثل. کیوں کتاب پڑھنی ہوئی تھی خصائص کبریٰ شریف روایت پڑھنی ہوئی تھی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمانی کملی والا شادی نماز پڑھ کے آیا گھر وال میں منجی دے کول بہ کے زمین اتنے ہنیرے چت پہ مارا میرے کو میرے سر کے تاج شوہر خدا دے حبیب تے کائنات دے رسول کملی والے نے پوچھا ما فعلت یا عائشہ ما فقدت یا عائشہ عائشہ کی کھڑا چاہیے کی گم ہوئے انیرے بھی لگی ڈھونڈنا رکی تھی کملی والے کپڑا پچھیندی سوئی میرے ہاتھ چ گر گئی جلدی میں سوئی دے مگر ہاتھ کیتا تے ہوا میرے دوپٹے دی رل دیا بجھ گئی. ہوں تیل بھی کوئی نہیں ماچس بھی کوئی نہیں پتھر پتھر اگر اس ویلے اگ بڑھتی سی وہ بھی کوئی نہیں انیرے بھی سوئی بھی ڈھونڈنی کسی نے چب نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تعجب آیا کہ ایڈا نالے کمرہ نالے رات نالے پھر کمرے دے بھی سخت نیرا بندہ بندے نظر نہیں آتا وہ میری بیوی سوئی جیسی باریک چیز تلاش بھی کر دی ہے. تعجب تو فتح رسول اللہ کملی والے نو ہنسا گیا مسکرایا. آئسا فرمانیاں جی اچھا رسول دے دن چمکے تے رب دی قسم میں رسول دے دنداں دی روشنی نال سوئی ڈھونڈ لئی. رسول کن نادان رسول نو سمجھی نہیں آئی رسول دی سمجھی نہیں آئی جان کے اور امت کا بیڑا غرق کرتا جا رہے ہیں. رسول ہی تو رحمت مجسم ہے جنہیں کو سن ہدایت ملی وہ احترام ہی تو ایمان ہے. رسول اللہ کے متعلق تو سارا عقیدہ ہونا چاہیے جو غازی علم الدین کا کیتا کہ نبی دی بیوی نے گال کبھی راجپال ہندو نے تے غازی علم الدین نے مڑکا لا دے جی عقیدہ ہے ہوئے نبی بھی بندہ ایسی بھی بندے ہیں بندے بندے گالی پہ کرنے مرنے کی ضرورت. شہید کون ہوے گا غازی کون ہوے گا نمازی کون ہوے گا ولی کون ہوے گا عشق کدھروں آئے گا ایمان کدھروں آئے گا. ایمان سیکھنا ہی تو نبی دیا قدمت جاؤ سبق لینا ہی جناب بلایا تھا رسول اللہ کرما دی دھور چپ. ایمان کن کہندے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے درے دندان بے مثل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دا پسینہ بے مثل ساڈا بڑکا جتھے آ جائے بدبو بندے کہندے اٹھ 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 ایک تیرا پسینہ ہے بڑی بو ہے. ساڈے بزرگ آئے پیر صاحب آئے افسر آئے اتنے نہ سو جا تیرے کرتے بو ہے پسینہ ہے کپڑے میلے قربان جاوا رسول کریم اگر ساڈے آ رہے نور نہ ہوتا کملی والا تو حضرت نبی کریم کے متعلق حدیث شریف نے کی فرمایا رسول کریم ام ایمن کے گھر جا کے سوتے دوپہر کا ویلا سی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی نے دیکھا کملی والے پسینے متھے اتنے پسینہ آ گیا. ام ایمن نے انگوٹھ نال حضور دے متھے تو پسینہ لا کے بوتل چکا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ام ایمن کی کرنی عرض کی تھی دہا دے چہرے والے ولے دی زلف والے یاسین دے تاج والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر والے لاکشم بہذا البلد دے شہر والے وکیل یا رب دی گفتگو والے وطین دی خوراک والے چمک والے دمک والے نبوت والے ختم نبوت دے تاج والے میں غریب
نبی کریم نے فرمایا پھر عرض کی تھی پلے کچھ نہیں، لوگ اپنی تیاں کرسیاں بھی، میز بھی، جہیز بھی، ٹی سیٹ تے واٹر سیٹ، لنچ سیٹ تے سوفے سیٹ، چاندی دے سیٹ، سونے دے سیٹ، بڑا کچھ دن میرے پلے کچھ نہیں، میرا دل کیتا ہے اور تے شے کوئی نہیں، بچی میری جوان ہے، میں اس کو جلدی جلدی رخصت کرنا ہے، ودیا کرنا ہے، اج رسول دا پسینہ بوتل چھپا لینی ہم، جس ویلے دھی دا نکاح کراں گی اس دن نبی کریم دا پسینہ بیٹی دے متھے تے لا کے بچی نو ودیا کر دیاں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ نبی کریم نے ایک نہیں فرمایا کہ میں تے تیرے جہا بندہ ہی ہوں، میرا پسینہ بوتل چ پا کے کی کر، اے بدعتی، اے شرکی، بوتل چ پانی دے کوکا کولا پا، 7 اپ پا، RC پا یا کوئی اور شے پا، میرا پسینہ نہ پا، بدعتی، میں تے بندہ ہوں، میں تے بشر ہوں، میں تے مثل قوم ہاں، میں ابن عبداللہ ہاں، میں پیشاب کرنا ہوں۔ حضور نے ایک گل نہیں فرمائی، نبی کریم نے پھر خوش ہو کے فرمایا ام احمد چھوڑو، عرض کی تھی فرمایا تینوں میرا پسینہ رکھن دا اجر جڑا ملے گا وہ بھی تینوں دس دیا، عرض کی تھی سنا دے، فرمایا جنہاں بچیاں بھائی یا باپ کرسیاں دین گے وہ ٹوٹن گیاں، میز دین گے میعاد گزری تے ٹوٹن گے، بسترے دین گے وقت گزریا تے پھٹن گے، لیکن رب کی قسم ہے جس لڑکی دے متھے تے میرا پسینہ لگ گیا قیامت تک وہی نسل چوں محمد دی خوشبو آؤ گی۔ نبوت کن کہندے انہاں سمجھیا نبی کو کابل دا پٹھان سی سوگی ویچدا پھر، نبوت کے متعلق پہلے سمجھتے صحیح نبی کی نبوت کا مقام کی ہے، نبوت کا درجہ کی ہے۔ قرآن مجید نے نبوت کے متعلق بھی کی فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجیا سن آپ مگر رحمت واسطے سارے جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ بے مثل، پھر کملی والے کا مدینہ بے مثل، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ بے مثل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی نورانیت تو قربان جائے، نبی کریم دیا انگلیاں بے مثل، کیوں آخی نبی بندہ ہے، میری انگلیاں یہ کی کر سکتی، سوٹی پھڑ لے، روٹی پھڑ لے، سوٹی بھی پھڑ لے، پیسے شیسے پھڑ لیں، کڑی بھی پھڑ لیں، کپڑے بھی پھڑ لیں، لیکن چاند تک نہیں جا سکتی۔ میں رسول دی انگلیاں تو قربان جاواں، کملی والے تیری انگلیاں دے متعلق حدیث شریف سیاستہ نے حضرت جابر کو روایت کی نبی کریم نے فرمایا میں جنگ دے میدان چ بیٹھا، میرے کو جابر ابن عبداللہ ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کافراں کول تے پانی بڑا ہے لیکن صحابیاں کولوں پانی ختم ہو، پوچھیا صحابی کتنے، عرض کی 2500، نبی کریم نے فرمایا 2500 صحابی نے وضو کرنا ہے، عرض کی تھی وضو بھی کرنا ہے پینا بھی، جنگ بھی تھکے کملی والے تے پیاسے، پانی کوئی نہیں، کملی والے نے فرمایا جا یاد جا بیرو، حضرت جابر نے عرض کی تھی لبیک، فرمایا جس برتن میں پانی تھوڑا جہا ہوئے وہ لیا، حضرت جابر فرماندے میں تشت لیا تھال، وہ میں حضور دے کول لے گیا، وہ اتنا پانی سی کہ تھلے تلی دا حصہ گلا ہو جاتا، نبی کریم نے اس تھال میں اپنی تلی کر کے رکھی، حضرت جابر فرماندے نے چو 5 نہر رسول دے پنجے وچوں جاری ہو گئی، 2500 صحابی نے نالے نہا لیا، نالے وضو کر لیا، نالے رج کے پی لیا، نالے اگوں جنگ واسطے مشکل بھر کے بھی کو رکھ لیا۔ رسول دی انگلیاں تو میں قربان جا، یہی انگلیاں جنہیں متعلق اللہ حضرت نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلیاں بے مثل، ساری انگلی میں تک مولوی دسے کو پانی جاری ہے، جی مولوی کی انگلی میں پانی جاری ہوئے تو اسپتال جانا پڑے، پھر مشلوکم کدھر گئی تو مولوی اور کدھر گئے، قرآن جاوا رسول دی شان تو عزیز علیکم حریص، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اللہ نے قرآن مجید تو بیان فرمائیاں، نبی نے پیر بے مثل، اسی ٹرنے یا پیروں نال، نبی کریم بھی چلتے سی، لیکن میں بھی ٹر کے آیا اڈے تو اتر کے پنڈ تریڑوں والے تک، تھوڑا جہا ٹریا تے اگوں مل پین حافظ صاحب شاہ صاحب، یہ دونوں ہاتھ مل کہنے لگے سکوٹر تے بہ جاؤ، پھر میں سکوٹر تے بیٹھ کے اگے ایک بیٹھ کے آ گیا، پھر میں ہوں مسجد میں چل کے آیا، سید بھی چل کے آؤں، فقیر بھی چل کے آؤں، ولی بھی چل کے آؤں، چودھری بھی چل کے آؤں، کاشتکار بھی غیر کاشتکار بھی، آجر بھی تاجر بھی بزنس مین بھی گاہک،
رسول اللہ بھی چل کے آئے، لیکن جی نبی ٹریا تو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے سونے رسول جتھے تیرے قدم لگے نے مینوں نہ گلیاں دی قسم ہے۔ 10 قرآن چاہت ہے کہ کوئی نہیں؟ حافظ صاحب کو پوچھو، انہاں کو پوچھو، سارا کو پوچھو، سب کو۔ اللہ فرماندا ہے کملی والے آ مینوں قسم ہے، کیڑی گل؟ مکے دی قسم ہے۔ یا اللہ مکے دی قسم کیوں چکی؟ سبزی منڈی لاہور چ بڑی مشہور ہے، دنیا کی جڑی شہ لینی ہوے بے موسمی اتوں لب جائے، کئی باری مریضوں کی ضرورت پہ امب لب جائے بے موسم، لیکن اتنے کولڈ سٹور والے کو جائیے سبزی منڈی میں بے موسمی امب مل جائے۔ پالک کی ضرورت ہوئے مریض واسطے تو اتوں ملتی، مکے میں کی ملتا سی؟ کھجورا ملتی سی۔ یا اللہ تو کھجورا کی منڈی کی قسم چکی، کعبے کی قسم چکی آ، بیت الحرام کی قسم چکی آ، نہیں فرمایا وانت حل، میں رڑا کر دیا، میں کعبے کی وجہ تو قسم نہیں چکی، میں کھجوروں کی وجہ تو قسم نہیں چکی، مکے کی منڈی کی وجہ تو قسم نہیں چکی، اے میرے محمد جتنے تیرے قدم لگے میں تیری تلیاں کی وجہ تو قسم چکی ہے۔ رب کو پوچھنا رسول کی شان پہ ہوں تریڑوں والے کا بندہ ہوئے تو وہ دوجا بندہ کے نیا لینا جائے، کرنانے کا بندہ کہ میری گھوڑی گم ہوئی ہے تو اتوں تک کھورا ہوتا میں نیا دوں تو نیا دینا کی قرآن کی قسم، قرآن کی قسم۔ رب تبارک و تعالی نیاسیاں تو پا کے بس وہ اپنے رسول دی شان بیان کی تھی، فرمایا زمانہ میری قسم چکے یا میری کلام دی قسم چکے تے سونے میں او رباں جے قسم چکا تے تیرے شہر دی وانت حل بہذا البلد۔ میں کہڑا قرآن شریف حالیے تو نواں بنا کے لیا وہ مکے شریف والا ہی پڑھنا پیا، وہ مدینے شریف والا ہی پڑھنا پیا، کوئی قرآن مجید کیا پڑھنا جا رسول کریم دی ذات تے اترے ہے۔ کملی والے دے قدم بے مثل نے، میرے قدم میں ٹریا تو میرے قدم زمین تے لگ دے، اور کوئی مولوی صاحب ٹرن ٹرن دے قدم بھی لگتے ہیں، رسول کریم ٹرتے سی ریت اتنے تے آپ دے قدم کوئی نہ لگنے، نبی کریم نے پتھر اتنے ٹرنا تے قدم وچ لگ جانا، نشان لگ جانا۔ صحابیاں پوچھیا سونے ایک عجیب گل ہے، ریت پولی ہوں قدم تے ریت تے لگنے چاہیے، ریت اتنے پیر کا نشان نہیں لگتا تو ریت پتھر تے کیوں لگتا ہے؟ رسول کریم نے شاندار جواب دیتا، فرمایا تو میں نے اجے تک نہیں سمجھا، ریت سے اگے ہی نرم ہے، محمد نرم نو نرم کرن نہیں آیا، اے سخت نو نرم کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول اللہ دی کی شان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم دی انگلیاں بے مثل نے، پسینہ بے مثل ہے، نظر بے مثل ہے، دانت بے مثل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی ابدیت بے مثل، بصریت بے مثل، نورانیت بے مثل ہے۔ اس واسطے دوستو قرآن مجید دی ساری آیتوں بے ابدہی بھی حق ہے، انا بشر مثلکم بھی حق ہے، قد جاءکم من اللہ نور بھی حق ہے۔ رسول اللہ کی کی شان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی انگلیاں بے مثل ہے، پسینہ بے مثل ہے، نظر بے مثل ہے، دانت بے مثل ہے، تسلیمات دی ابد بے مثل، بصریت بے مثل، نورانیت بے مثل۔ اس واسطے دوستو قرآن مجید دی ساری آیتوں بے ابدہی بھی حق ہے، لیکن میں ان صحابیوں کے کول پیش کرنا، صحابیوں نبی کریم نے کس طرح بلایا، صحابہ کرام دے کولوں کسی نے آ کے پوچھا، نبی کریم نے پوچھا تمہیں پتا ہے میرے کو جبریل آیا، عرض کی اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے یا رسول جانے اسی نہیں جانے۔ ثابت ہوں صحابہ کرام میں مندے سی کہ سب تو پہلو جاننے والا اللہ، تو پھر اللہ رسول کریم نے جتنا علم دے رسول کریم بھی جان دے۔ انہوں نے نبی کریم دے متعلق عالم دا لفظ استعمال کیا جڑا اللہ واسطے وہی نبی واسطے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک جو لفظ استعمال کیا، اللہ نے اپنی اس نے شان بیان کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف واسطے اللہ تعالیٰ دے جڑا پالنے والا ہے، سب جانا دا، سب جانا رب رب ہے۔ رب کیوں رب ہے؟ اس بات ہوئی تو ماں بھی پال دی، لیکن ماں رب نہیں، اللہ ہی رب۔ اس واسطے کہ ماں عالم اسباب میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو رب وہ چھاتی دودھ پیدا کر دینا ہے تو پیا دیں، ماں اپنے کو کوئی چیز پیش نہیں کرتی۔ اللہ تبارک مطلب دے کارخانے قدرت کا مذہب بنی۔ رب کیوں رب
ہے اس واسطے کہ جس ویلے ماں نہیں دودھ پلا سکتی رب اس ویلے بھی 5 مہینے ماں کے پیٹ چ روز ہی دینا. اس ویلے ماں کی چھاتی تو بچہ دودھ نہیں پی سکتا. رب فرماتا میں اس ویلے بھی روزی دینا. میں دینا. رب کیوں رب ہے؟ اس واسطے کیونکہ بندہ میٹرک کر کے سیاح ہو جائے, بی اے کر لو تو گریجویٹ ہو جائے, LLB کرے تو وکیل ہو جاتا ہے, CSP کرے تو AC ہو جاتا ہے, PCS کرے مجسٹریٹ ہو جاتا ہے, MBBS کرے تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے, اور اسی طرح کورس کرتا چلا جائے تو کیفیت بدل بھی جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا میں اس وقت رب کہ جس ویلے الگ بھی تصا نہیں پڑھیا ہوتا میں اس ویلے بھی تے اندر کیفیت و شعور پیدا کر. کس طرح؟ فرمایا بچہ 3 دن کا ہو, ماں پنگوڑے چ لٹا کے ٹر جائے تو بچے کی اکھ سے خرک ہو تو بچہ کبھی بھی نہیں خرکتا, سیدھی انگلی نال کدی نہیں خرکے گا. 3 دن کا بچہ بھی پٹھے پوٹے نال انگلی خرک این کر کے اکھ خرکتا ہے. انہوں پتا ہے جی ناخن تیز لگ گیا تو آنے کا نور بہ جانا ہے. فرمایا میں 3 دن کے بچے بھی شعور دینا کہ اکھ کے خرکنے کا طریقہ کی ہونا چاہیے. اس واسطے میری ربوبیت کا اقرار کرو میں تہاڈا رب ہوں. رب کدا کہا سارے جہان عالمین, میں سارے جہان کا رب ہاں. جہان کتنے نے؟ ایک تو ہے جہان جی تھی تو میں بیٹھے ہاں, اس جہان کی کہتے ہیں عالم دنیا. ایک ہے تے پنڈ کے نال قبرستان ہے, اس جہان کی کہتے ہیں عالم برزخ. ان برزخ کہتے ہیں. ایک اور جہان ہے جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان عالم ملکوت کہتے ہیں. ایک روحانیت والے عالم ناسوت بھی, عالم لاہوت بھی, عالم عرق بھی, عالم سفل بھی, عالم اسرار بھی, انوار بھی. یہ بڑے جہان نے, جمادات بھی, نباتات بھی. میں پوچھا رب کو تو کہڑے کہڑے جہان کا رب ہے؟ اللہ نے فرمایا رب العالمین. سپیکر بند ہے, میں سارے جہان کا رب ہاں. نبی اللہ تعالی نے فرمایا پوچھا کملی والا تیرا کتنے جہان کا رسول ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنے جہانوں واسطے میں رب ہوں اتنے جہانوں واسطے میرا رسول رحمت. میں عالم لاہوت دا رب, میرا نبی عالم لاہوت دی رحمت. میں عالم عرب دا رب, میرا نبی عالم عرب دی رحمت. میں عالم سفل دا رب, میرا نبی عالم سفل دی رحمت. میں عالم دنیا دا رب, میرا نبی عالم دنیا دی رحمت. میں عالم برزخ دا رب, میرا نبی عالم برزخ دی رحمت. میں عالم انوار دا رب, میرا نبی عالم انوار دی رحمت. میں عالم ملکوت دا رب, میرا نبی عالم ملکوت دی رحمت. میں عالم لاہوت دا رب, میرا نبی عالم لاہوت دی رحمت. میں عالم ناسوت دا رب, میرا نبی عالم ناسوت دی رحمت. فرمایا میں عالم بطون دا رب, میرا نبی عالم بدن دی رحمت. فرمایا میں عالم ظاہر دا رب, میرا نبی عالم ظاہر دی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا جڑے اپنے واسطے فرمایا. فرمایا میں جتنے جہانوں دا رب ہاں محمد اتنے جہانوں دی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ تعالی نے وہی لفظ استعمال کیا. صحابہ کرام نے بھی عرض کی تھی اللہ اعلم ورسولہ. صحابہ نے یہ شان بیان کی تھی رسول. کسی صحابی نے نبی کریم نے یہ نہیں آخیا وہ بندہ لگاؤ اور رسول لگاؤں گا جی جڑا پیشاب کرتا ہے, اور رسول دے جہاں 9 بیویاں نے. صحابہ نے نبی کریم نو کس طرح عرض کی تھی یا ایھا الرسول. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت نال بلایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کے یاد کیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے ہمیشہ توقیر نال کو یاد کیتا. اے ہوئی اہل سنت و جماعت دا نبی کریم دے متعلق مسلک. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کی اعلان فرمایا. فرمایا اے لوگو میری شان واللہ غفور الرحیم, میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں. تو یا اللہ رسول کیے اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا نبی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم دا لفظ اللہ واسطے آیا قرآن مجید میں, رسول واسطے آیا کہ نہیں آیا؟ بولو زور نال آیا. جڑا لفظ قرآن میں اللہ واسطے آیا وہی اللہ تعالی دی شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحیم ہے, اللہ دی شان ہے غفور الرحیم.
نبی دی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں نبی کریم دی شان بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بولو. رحیم دا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا رحیم دا لفظ کملی والے واسطے. اور میں جے رسول نو رحیم آکھاں تے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کریم آکھاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حبیب اللہ آکھاں یا رسول اللہ آکھاں، تے کیوں اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے داغ لگایا جاندا؟ کیوں چھیٹے پائے جاندے؟ کیوں نبی کریم دے متعلق لوگاں دل دے اندر شک و شبہ پیدا کیتا جاندا ہے؟ میں قربان جاواں، میرا رسول تے سنیاں دا رسول، بریلویاں دا رسول تے تہاڈا رسول کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جس ویلے قبر دے اندر میت جاندی، فرشتے مردے کو آ کے پوچھتے ہیں مر ربوں کا و ما دینوں کا و ما تقولو فی سبحان اللہ حق کے حاضر رجل. فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بندیا او جڑی شکل نظر آ رہی ہے روزے چو اے میت، اور روزے چ جڑی شکل نظر آ رہی ہے دس کہ کدی شکل؟ ہر میت کو سوال ہو، تسوں بھی ایک دن مر جانا، سوال پکا لو، پوچھا جانا میت کے کولو دس کہ جی شکل روزے چ تین نظر آ رہی ہے کدی شکل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ نظر آئے. رسول کریم دنیا تو پردہ کر گیا کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال. بولو کتنے سال؟ 1400. اجے تک رسول اللہ کی شکل نظر آؤں ہے کہ نہیں آؤں؟ جہے لوگ آتے نبی مر کے مٹی چ مل گئے اتنے ہوں ہی کوئی نہ. ہوں دسو حدیث جھوٹھی ہے کہ ملا جھوٹا ہے؟ ملا جھوٹا ہے. جی نبی مٹی کھا جاتی تو گنتیاں نظر کی آؤں؟ حالانکہ نبی کریم نے فرمایا میں اجے بھی نظر آؤنا جس ویلے حاضر رجل رجل کہتے رجل مٹی نہیں کہتے، رجل جستے رسول لو کہتے. نبی کریم کا بدن اسی طرح نظر آتا ہے جہے کہ وہ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں اور مٹی انہوں نے کھا گئی. ہوں مگر یا رسول اللہ کن کہ وہ اتنے ہے ہی کوئی نہ. ثابت ہوں ملا جھوٹا ہے، ملا مکار ہے، ملا غلط کہہ لوگ، ملا کا عقیدہ غلط ہے، تعلیمات غلط نے، پروگرام غلط ہے. نبی کی شکل اجے بھی قبر چ نظر آتی ہے. ثابت ہوں میرا رسول اس ویلے چلتا سی مدینے چ اس ویلے بھی موجود سی اور ہوں بھی اپنی قبر انور وچ موجود. سبحان اللہ. یا پھر آخو حدیث غلط ہے. ما تقولو قبر کے اندر نبی کریم کی شکل نظر آتی ہے. ہوں سنو مسئلہ سنو تاکہ جھگڑے ختم ہو. میں الجھان کی بجائے میں تمہیں دعوت اتحاد دے رہا اور میں سبق دے رہا عقیدہ کن کہنا ہے، نبوت کس طرح بننی ہے. نمازی میں نہیں ہے انشاءاللہ، نماز تو بھی پڑھنی ہے. شور بند کر رولا کی بات ہے، نماز پڑھ لینے پڑھنے آسان ہوے گی، جماعت ہوے گی، سب کچھ ہوگا. انہیں بعد آدمی شو واسطے ذرا رولا پا دیں معلوم ہے یہ صرف نمازی نے اس علاقے اور بندہ نمازی کوئی. سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق کملی والا جی قبر روزے شریف کے اندر تے ایک وقت کے اندر کتنے بندے فوت ہوں؟ اس ویلے بندہ جوڑے فوت، کرنانے فوت، تریڑوں والے. اس ویلے جناب لائل پور تے فیصل آباد تے لاہور. اس ویلے کوئی بندہ کدھر انگلینڈ چ، ہالینڈ چ، امریکہ چ، افریقہ چ. ایک وقت کتنی مجتاں دفن ہوتی سارا قبر میں رسول اللہ کی شکل نظر آتی. ثابت ہوں میرا رسول سارے جہانوں میں حاضر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر قبر سے پوچھا جاتا ہے بات تقولو وہ دس ہے کون ہے. اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں جوڑے کی قبر میں، اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں کرنانے والی قبر میں، اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں جہاں ایکسیڈنٹ کو ہٹ ہوا انہوں کو، اس ویلے فرشتے پہ پوچھتے ہیں شیخو پوری والی قبر چو. تو نبی ہر قبر چ نظر آتا ہے. جہاں نبی دنیا تو پردہ کر جائے تو عالم برزخ میں ہر قبر میں ہر مومن دے دل وچ بھی آ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعویل کرنے کی وہ نہیں جی نہیں اکھے وہ نبی دا فوٹو نظر آتا ہے. لا حول ولا قوت. اتنے کیمرہ لے کے چاچا گیا فوٹو نظر آتا ہے، فلانا نظر آتا ہے. تعویلہ کرنے کی کی ضرورت؟ ما تقول فی حاضر رجل سیدھا خود رسول پاک نظر آتے ہیں. میں قربان جاؤں اس واسطے آسکا نے رکھے کملی والے ہے اس جیون تو بہتر جو مرنا یا رسول اللہ، ہے اس جیون تو بہتر او مرنا یا رسول اللہ. کسی نے کسی عاشق نے سب
قبر دے وچ میں سنیا تسی دیدار دیندے ہو یا رسول اللہ نمازاں پڑھیا بھی نہیں ملے روزے رکھے بھی نہیں ملے میں حدیث سنیے قبر دے وچ تسی دیدار دیندے ہو اس جیون تو بہتر جو مرنا یا رسول اللہ اس جیون تو بہتر جو مرنا یا رسول اللہ فرمایا کیوں دیا کہ تسی نظر آئے نہیں اور میرا تو ایمان ہے اس جیون تو بہتر جو مرنا یا رسول اللہ کملی والا جس طرح نظر آوے کہ عالم برزخ کے اندر رسول کریم چپے چپے چ نظر آؤ ہوں ایک مسئلہ میرے کو ہور سن لو قرآن حدیث پڑھ کے بیان کیتا ہے ہوں تو ایک شعر سیف الملوک دا نہیں پڑھے شاہنامے دا نہیں پڑھیا میں آدھے بتھیرے نے لیکن ایک شعر چ پڑھیے نا تو مگروں کئی دوست پروپاگنڈا کرتے ویکھیا جی سیف الملوک تے سچی پڑھتے رہن کہڑا قرآن پڑھے میں دسو میں قرآن مجید پہ پڑھنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھیا قرآن شریف کے نہیں پڑھے بولو پڑھے قرآن مجید نبی کریم دی شان بیان کر رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا قبر دے وچ میت کو پوچھا جاتا ہے کہ اے کون ہے اے کون ہے تے میت کی کہندی ہے جے حضور نو پہچانے تے کہندا ہے رسول اللہ یہ میرا رسول ہے تے جے نہ پہچانے تے کہندا لا ادری میں نہیں جاندا تے رب فرماندا ہے فرشتیوں پھر لمیاں پا دیو جڑا ان نہیں جاندا میں اون نہیں جاندا پا دیو لمیاں سلو دے پٹھے میں نہیں جاندا علی نہیں جاندا میں اون نہیں جاندا سمل جہیم صلو پڑھ لو نبی کریم دے متعلق پوچھا جائے ہوں نبی کریم نے جس ویلے حدیث بیان کی تھی نال کوئی زمانے دی قید لائی نہیں ہوں سنو ذرا دین کن کہتے فراخ دل لو کے مسئلہ سمجھنا چاہیے ثابت ہوں جس ویلے نبی کریم مکے تے مدینے ہوں سی اجے کملی والا زندگی ظاہری نال زندہ سی حضور دی عمر سی یا 52 سال یا 53 سال یا نبی دی عمر 60 سال یا 62 سال سی 63 سال انتقال ہوئے اس تو پہلو جڑے بندے فوت ہوئے نبی کریم دی نبوت دے اعلان تو بعد تے حضور دی فوت ہونے تو پہلو جڑے بندے فوت ہوئے انہاں کولوں قبر وچ سوال ہویا کہ نہیں ہویا انہاں کولوں بھی سوال انہاں کولوں فرشتیاں پوچھیا ما تقول ہو دسو اے کون جڑا تانوں نظر آؤ تے نبی اس ویلے قبر وچ کوئی نہیں نبی اس ویلے مکے دی گلیاں وچ مدینے دے بازار ثابت ہوندا ہے نبی کریم ٹرتے پھرتے مدینے دے بازار وچ قبر والی صحابیاں نظر آوندے سی تے فرشتے پوچھتے سی یہ کون ہے تے جڑا نبی اس ویلے مدینے وچ بیٹھا ہے قبر والے نوں نظر آ سکدا سی او نبی ہن قبر وچ ہوے تے تریڑوں والے بھی نظر آ سکدا ہے کیونکہ نبی کریم نے زمانے دی قید کوئی نہیں لگائی کہ میں فلانے ویلے نظر آؤں تے فلانے ویلے نہیں نظر آؤں سبحان اللہ نبوت کی ہے رسالت کی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ دی ذات تو بغیر کسی پیر فقیر نبی پیغمبر کے سجدہ کرنا جائز نہیں جڑا سجدہ جائز کرائے وہ بے ایمان جڑا پیر آ کے میں سجدہ کرو وہ پیر نہیں خنزیر ہے قرآن ہے روایت رعایت کرنے کی نہیں صاف اللہ تعالی نے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ اللہ تو بغیر کسی کے سجدہ نہ کرو تعظیم کرو گوڈے تے ہاتھ لا دینا السلام علیکم السلام علیکم سنت احترام کرنا بزرگوں کا بہت سا تعلیم دینا کوئی حرج نہیں لیکن پیر ہوے بیٹھا ہے تو مرید نک بھی تے متھا بھی زمین اتنے رکھ کے پیرن دے اگے جا پوے تو وہ مرید نہیں بلکہ بے ایمان اس واسطے فضل جو بات اللہ سجدہ کن کے دن متھا زمین تے رکھنا نک زمین تے رکھنا تلیاں زمین تے رکھنیاں گوڈے زمین تے رکھنے پیر زمین تے رکھ دینے جہاں بندہ یہ نہیں کرے وہ اہل سنت و جماعت نہیں ساڈا عقیدہ ہے نہ قبر تے سجدہ جائز ہے نہ بظاہر زندہ ولی تے نبی کے سجدہ جائز ہے لا تعبدوا الا اللہ لیکن جڑا نبیوں دی تعظیم نہ کرے وہ بھی بے ایمان ہے اللہ نے فرمایا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب یہ بھی آیت ہے قرآن میں پارٹی بازی نہ کر مردی دی آیت منتی جان تے دوجے پاسے انکار کردا جا تعظیم کر اللہ نے فرمایا میری نشانیاں دی تعظیم کرو نبی کریم نے فرمایا دنیا دے سارے پانی تیرے والے میں آیا میں 7 اپ دی بوتل پیتی ہے بیٹھ پھر میں چاہ بھی پیتی ہے بیٹھ ہوں میں پھر جا کے روٹی کھاواں گا تے پانی پیے گا بیٹھ لیکن جی حاجی آب زمزم لے کے آوے تے مسئلہ کی ہے آب زمزم کھڑے ہو کے پیے کعبے المو کر لینا تے آب زمزم بہ کے نہیں پینا کیوں پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے نبی کریم نے فرمایا دوجے سارے پینے سنت نے اے نالے سنت پوری کرنی ہے نالے میرے دادے دی ہڈیاں لگیاں نو دی تعظیم کرنی ہے
آب زمزم بہ کے پینا گناہ ہے، کھڑے ہو کے پینا کیونکہ تعظیم پائی جاتی ہے۔ اتنے حضرت اسماعیل دیا ہڈیاں لگی جتنے نبی دی ہڈی لگ جائے وہی تعظیم ضروری ہے، تے جس جس دل وچ نبی دی محبت آ جائے اس ولی دی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم تعظیم کر، سجدہ سجدہ، عبادت عبادت کر، ماں باپ تو ادب اور قرآن مجید دی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان سب ساڈے واسطے ضروری نے۔ اس واسطے دوستو اہل سنت و جماعت پکے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، ساڈا عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، اخلاق درست ہے، مذہب درست ہے، ملت درست ہے۔ میں تھوڑے سامنے ہن تک قرآن مجید پڑھیا ہے، اسی ختم شریف پڑھنے، روٹی اتنے ختم پڑھنے، ماں باپ فوت ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، روٹی اگے رکھ کے ختم پڑھنے۔ دیوبندی مسلک دا عقیدہ ہے ختم ہے ہی کوئی نہ، بدعت ہے، شرک ہے، لیکن کچھ چر تو بعد کر 5-7 سال تے ساڈے نال پہلو رل کے کھاندے رہندے، ہولی ہولی جسے پیر جم دے پھر کہنا لگ شرک ہے۔ جی کوئی پوچھے نا مولوی جی اگے ساڈے نال کھاندے رہے ہوتے آدھے ہوں میں جبو لوٹا لے لیا، اگلے ختم میرے وچوں نکل گئے، نگوں تسی بھی ختم، میں بھی ختم، ایمان بھی دعا کراں دا ختم، اگوں کم شروع ہو۔ ہوں میں قرآن مجید پڑھ کے دسنا بھی ختم پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھیا مولا ایک کہندے جی میت نو جا ہی کچھ نہیں سکتا ختم، مگر قرآن پڑھنا، قبر تے پڑھنا، اے ختم پڑھنا، اے روٹی اللہ واسطے نہیں دینی، اے 11ویں یہ تو فائدہ ہی کوئی۔ نبی کریم نے فرمایا تہاڈا ماں باپ فوت ہو جائے تو دے قربانی وچ حصے پاؤ، ہے کہ کوئی نہ بولو؟ ہوں جو بدیاں کا عقیدہ ہے کہ میت نو ثواب ہی نہیں پہنچتا، ختم ہے ہی کوئی نہ۔ میں دسو میت نو کی جاندا ہے؟ اج کل 300 کا حصہ گانچ پاؤندا ہے، 700 کا بکرا ملتا ہے، تسی بکرا لے آؤ کہ میں باپ دی قربانی کرنی، تے جس ویلے بکرے دی کھلڑی لاؤ گے تو وہ ٹر گئی کسی درس وچ، تے گوشت کدھر گیا؟ 3 ٹھیڑیاں ہوئی، ایک ٹھیڑی اللہ واسطے تقسیم تے 2 تواڈے گھر آ گئی، تے چاچے رن وچوں کی ملیا؟ نرا ثواب۔ اور جو بندیاں نے ہوندا ہی کوئی نہیں، ثابت ہوندا ہے انہاں دے وچوں کچھ بھی نہ لبیا، تے ہن نبی سچا کہ ملا سچا؟ کملی والے فرمایا میت تے نہ دی قربانی دیو، جے ہن ثواب بھی نہیں جاندا تے اودی قربانی کر کے کی کرنی ہے؟ چمڑے درس والے لے گئے، گوشت تسی لے گئے، تے پیسے بکرا بیچن والا لے گیا، میت نوں ثواب ملیا۔ جے ہن ثواب بھی نہیں جاندا تے پھر نبی دا قول باطل ہے، تے جے نبی دا قول باطل نہیں تے پھر ملا دا عقیدہ باطل ہے۔ سبحان اللہ، کیوں ثواب نہیں جاندا؟ پھر میتاں دا جناب قربانی بند کر دی، میت نو کچھ نہیں پہنچتا، جی قربانی دا ثواب پہنچ جائے تو میں 10 کا روٹی دا ثواب بھی باری اگے کسی سٹیل لے سول کی عدالت چ، قربانی دا ثواب جانا ہے تو روٹی بھی باری سٹیل لے بھی یہ ثواب کو ڈک کے رکھنا نہیں جانا۔ کیوں ایسا گلا کر دیو جہاں پڑھے لکھے زمانے میں علم سے عقل نال کوئی تعلق؟ مینو دس جس ویلے نماز نیت کر دیو اس ویلے کر دیو پڑھنی نماز 4 رکعت نماز فرض پڑھنی واسطے اللہ دے، خاص اللہ واسطے۔ جو بندہ بڈھا ہوتا جاتا کیوں تو شک پاؤں نا گلا چ نسیان ہوں بھولتا ہے، وہ پہ پڑھنی خاص واسطے اللہ دے، اگوں زیادہ زور دے آدھے پڑھنی خاص الخاص واسطے اللہ دے، ڈاک خانہ بھی خاص رلا کرتے رہتے کہ نماز بھی کسی ہولی کا نام نہ لیا جائے، نبی خاص ہوں نبی کا نام نماز چاہے نہیں آیا، خاص اللہ واسطے۔ لیکن جی خاص اللہ واسطے عبادت کی ہے، اخیر اتنے مکنی کتنے جل گئی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ نیتن لگے تو کندر خاص خاص الخاص ڈاکنا خاص۔ ہوں دعا پیا منگنا یا اللہ میرے ماں پیو بخشی، جی تیری نماز دے وچ منگی دعا قبر وچ نہیں جاندی تے کیوں بکواس کر، کیوں ہے پیا پڑھنا؟ اتنے اللہ دی شان بیان کریا سبحان قدوسن، اے والے والدی والا پنچر کیوں لایا؟ ثواب تے جاندا کوئی نہیں کیوں لایا؟ یہ تیری نماز وچ منگی دعا ماں باپ دی قبر وچ جا سکتی ہے تے روٹی اتنے منگی دعا واسطے کوئی تساں سٹے لے؟ ختم کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، 11ویں کوئی نہیں، میرے اسی ہو رہا ہی کوئی۔ خبردار قرآن دا ترجمہ غلط کیتا، اسی یہ زندہ موجود، اسی عید دا جواب روڑے نال دے سکنے ہاں، سارا قرآن ساڑیاں چھاتیاں تے لکھے موجود، اسی امت رسول دے عقیدے نہیں بدلن دے۔ کوئی ختم چا پڑھاوے 11ویں چ دے حرام، حرام کیوں حرام ہے جی؟ اللہ تو بغیر نہ لیا جی، وما الا بہ لغیر اللہ، اللہ تو بغیر نہ لیا پیر پیران دا حرام ہو، دودھ حرام ہو گیا ہے، کیوں حرام ہو گیا ہے؟ 11ویں حرام میں کیوں؟ میں پوچھا رسول کو
کملی والے حلال حرام دا یہ ورثہ تے تینوں تقسیم دا ملیا، مینوں دس نہ لیا جائے تے حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں پڑھی حدیث سیاستہ دی کملی والے دے کول صحابی آیا، عرض کی سونے میری ماں فوت ہو، میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہنا ہے، میں دسو میں مگرو ذکر کرا، تسبیح پڑھا، نفل پڑھا، کی کرا؟ نبی کریم نے فرمایا مدینے میں پانی دی کمی، ایک خوہ چا کھٹا، او خوہ کھٹا کے تو دے تے لکھ چڑھ کے ہاگا بیرون لے ام سعد، یہ سعد دی ماں دا خوہ ہے، جدوں تک پانی دنیا پیوے گی تیری ماں ثواب پہنچے گا، تے خوہ تے نہ اللہ دا لکھیا گیا کہ سعد دی ماں دا، جے سعد دی ماں دا نام لکھیا جائے تے خوہ دا پانی حضور نے حلال کیتا ہے حرام کیتا ہے؟ حلال کیتا ہے۔ جے سعد دی ماں دا نام لکھیا خوہ تے پانی حلال ہے، تے جناب پیرانے پیر دا ختم پڑیا گیا تے ملہ دے کہن تے روٹی کیوں آ رہا؟ یہ دین ملہ دا ہے کہ رسول دا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخے بیان کر دیتے جڑے تفصیل نال وہ کدی بدل نہیں سکتے۔ اس وقت نبی کریم نے صحابی منع نہیں کیتا کہ ماں دا نام نہ لکھ، میرا لکھ، میرن للہ، اللہ دا خوہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے تو سارے ہی نے، سارے ہی میرے نے، لیکن اس میں مان ثواب پہنچانا ہے، شناخت واسطے لکھ دے، کوئی حرج نہیں۔ روٹی بندے اللہ واسطے پکا دیں، یار بھی اللہ واسطے پکا دیں، صرف ختم کر دیں پیرانے پیر دا۔ جے کوئی بندہ جانور کر دے میں ککڑ جڑا ہے یہ ختم شریف پڑھانا ہے، یہ تکبیر پڑھن لگیا کدے کسی آخیا بسم پیر صاحب، کہندے بسم اللہ اللہ ہو، اللہ تو بغیر کسی ککڑ چوچے تے کس دا نام کدے لیا کسی؟ تکبیر پڑھ دیتی، حرام کیوں ہوئے؟ جناب ختم پڑھیا تے ثواب گیا، ثواب تے حرام نہیں۔ اس واسطے رڑے مت پاؤ، ایک گل اگر ہر چیز اتنی اللہ دا نام، اللہ دا نام، اللہ دا نام، اللہ تو بغیر تے روڑا پی جائے، یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز اتنی اللہ دا نام لیا ہی نہیں جا سکتی۔ ہوں ایک بندے کو اگر کوئی پوچھے جناب والد صاحب کدے وہ مسئلہ سنیا بھی ہر سے اللہ بھی آ کے جناب اللہ دے والد صاحب، لاہور بنا اپنا نام نہیں لینا۔ ایک بندے کو پوچھی یار بیوی کی بھی ہے، وہ کی آخے گا؟ جی آخی اللہ دی تے بے ایمان، آخے والد اللہ دا تے بے ایمان، والد نرا بندے دا تے بیوی نری بندے۔ کچھ چیزاں ساڈیاں ایسیاں جڑیاں نریاں ہی ساڈیاں نے، انہاں دی نسبت اللہ نال کریے تے بے ایمان ہو جاندے ہاں۔ اس واسطے مسئلہ ہی کرتے کہ ان حکم ہر شے تے اللہ دا نام بولو، بول کھمول بھی بیوی تے اللہ دا نام۔ بندے پوچھنے بیوی کی دی تے آکھ اونج پر مجازی طور تے میری ہے تے وچوں وچوں رب دی ہے تے بے ایمان، تے ثابت ہوندا ہے ہر شے تے اللہ دا نام تے بولی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ نے علم معاشرت نہیں پڑھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تفصیلات و تفصیلات کو نہیں پڑھا، یہ پھر کیوں سمجھ آئے گی مسئلے کی؟ یہ گل باغ وڑ گیا مولوی، باغ مولوی وڑ گیا تے جٹ دا باغ پیا کھائے، کنوں توڑ توڑ کے کھائے تے امبی پیا کھائے۔ جٹ آیا ہو سکیا مولوی اے میرا باغ ہے تو چوری پیا کھانا، ہو سکے تو کافر ہو گیا تو اللہ تو بغیر تو اپنا نام اتنے کیوں بولے؟ تو چاچا لگنا باغ اللہ دا، بوٹا اللہ دا، سیب اللہ دا، انار اللہ دا، وہ کھائی جائے۔ ہو سکیا اگے چور ہوں مالک آ جائے تو چور ڈردا ہے، تو مولوی کمال کر دیتا ہے، نالے کھانا ہے نالے گھوردا ہے نالے اتنے آیتاں پڑھتا ہے، یہ میرا نیا ہے میرا ہے، تو آندا ہے تیرا نہیں اللہ دا۔ ہو سکیا میں ہور کی کرا کوئی جٹکا راچھی کڑی، وہ جٹ نے گلا جہا باغ وچوں ڈنڈا کپیا، وہ چڑھ گیا اتنے، اس رکھ کے ماریا۔ ہو سکیا میں مر گیا، ہو سکیا خبردار تو تے ہی کوئی نہ، میں بھی اللہ دا، ڈنڈا بھی اللہ دا، تو بھی اللہ دا، چلن دے سک انجی عرصے ہو گئی تو فتنہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے شاید علم معاشرت نہیں پڑھا، اگر پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ ایک مجھ تریڑو والے دے بندے بھی باہر نکل گئے، فجری شام دا ویلا ہے، ایک بندہ ٹوڑا لے کے تھلے بڑھ گیا۔ ہو سکیا ہے کھڑ میں پائیے تو پیوے میں پایا تو ونڈا میں پایا تو پٹھے میں پائے تو نوکری میں دیتی تو بیوی میری نلکا گڑ گڑ کے پانی پیاندی رہی۔ وہ تو کی لگنا؟ وہ کہندا تیری نہیں اللہ دی، اللہ دی جن لب جائے وہ چور لگے، تو کی لگنا؟ ماج دا ماما لگنا اللہ دی، تے لڑائی پہ جائے۔ علم معاشرت اور انسانیت اور علم امن و اقتصادیات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجازی ملک دنیا تے بندے دا قائم نہ رہے تو دنیا تے امن نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے کہنا پڑے گا مجھ فلانے دی ہے، تاجے دی ہے، راجے دی ہے، بابے بہول دی ہے، فلان دی ہے، خدمت تو کرے تو مالک ساریاں دا اللہ مجازی طور تے ملکیت نے۔ جے کبھی بندے دے نہ جانوروں تے بول جان مجازی طور تے تے کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ختم ہوتے کسی بزرگ تے ایصال ثواب کا ذکر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول رسول ہے، ولی ولی ہے، اسی امتی ہاں۔ نبی کریم دے نعرے لگایا کرو، یا رسول اللہ دا ورد کریا کرو، ربیع الاول تے محرم بھی جلسے کرایا کرو، اپنے عقیدے زندہ رکھیا کرو۔ میں کچھ اس وقت لیٹ ہویا کہ منڈی بہت دن تو ڈنگے تک بارش ہو،
اور ڈنگی آیا تے جناب تہاڈی یہ جڑی بس ادھر آؤندی انہاں کہا کہ ساڈی 11:15 بجے ساڈا ٹائم ہے، اس تو پہلو اساں جانا ہی نہیں۔ اس طرح 2.5 گھنٹے میں نے ڈنگے اڈے تے لگ گئے۔ اگر کوئی سکوٹر والا آدمی جانا تو تھانوں اتنی دیر نہ ہوندی، تسی مصروف لوگ ہو اور بڑے کاروبار چھوڑ کے آندے ہو، میں لیٹ ہونے دی معذرت چاہنا۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔